بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ احباب زیوکار، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ پاک صاف پانی سے وضو کیا جائے۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک اچھی طرح 3 بار دھوئے جائیں، 3 مرتبہ کلی کی جائے اور مسواک کر لی جائے کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور یہ سنت وضو کی ہے نہ کہ نماز کی۔ جو نماز مسواک والے وضو سے ادا کی جائے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر مسواک نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دانت صاف کیے جائیں، پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا جائے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے۔ پھر چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک دھویا جائے۔ ایسا 3 بار کیا جائے۔ پھر دونوں بازوں کو 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھویا جائے اور پھر سر، کانوں اور گردن کا مسح کیا جائے۔ آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے جائیں۔ وضو کرتے وقت مرد اور عورتوں سب کو ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں اور مردوں کو داڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے۔ وضو میں کوئی عضو خشک نہیں رہنا چاہیے، نیز ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا چاہیے۔ وضو اس طرح کیا جائے کہ اعضاء وضو کا پانی یعنی چھینٹے نہ تو اپنے کپڑوں پر پڑے اور نہ ہی دوسرے وضو کرنے والوں پر پڑے۔ وضو کر لینے کے بعد کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھے۔ آئیے گا اب ہم سنتے ہیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ وضو کی سنتیں، جس میں پہلے نمبر پہ نیت کرنا، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مردوں کے لیے داڑھی کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، پے در پہ وضو کرنا، اس طرح کہ دوسرا حصہ خشک نہ ہونے پائے، ترتیب قائم رکھنا، ہر دھونے والے عضو کو 3 بار دھونا۔ یہ وضو کی سنتیں تھیں۔ اب ہم سنتے ہیں وضو کے مستحبات، جس میں گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا وضو کے دوران یہ مستحب ہے، پاک اور اونچی جگہ بیٹھنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لینا۔ اور یاد رکھیے گا کہ 2 پانی ایسے ہیں کہ جن کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، جس میں آب زمزم یہ بھی کھڑے ہو کر پینا، اور وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ آئیے گا اب ہم سنتے ہیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان میں پہلے نمبر پہ پخانا، پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، خون پیپ زدہ پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا، منہ بھر کر کہہ آنا، سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نماز میں کہکا مار کر ہنسنا، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، دکھتی آنکھ سے پانی کا بہنا، اس سے ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چند ضروری مسائل مزید سماعت فرمائیے گا کہ وضو کرنے کے دوران اگر ہوا خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے وضو کرنا، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں۔ جنبی کو سونے یا کچھ کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، یعنی جو جنابت زدہ شخص ہے اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے یا کچھ کھانے سے پہلے وضو کرے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ خون یا پیپ نکل کر بہے نہیں تو وضو نہیں جاتا۔
یعنی خون یا پیپ نکل کر بہے نہیں تو وضو نہیں جاتا۔ اگر کسی کے زخم سے ہر وقت خون یا پیپ بہتی ہو یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہو یا ہوا خارج ہوتی ہو تو ایسا شخص ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ معذور ہے۔ جب تک وقت رہے گا یہ وضو باقی رہے گا۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے وضو کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔